اب بہت سے ہمارے نوجوان لڑکے گھر سے بھاگنے کی پلاننگ میں ہے، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، نہیں تو خودکشی کر لیتے، نہیں تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور سوچ کے آئے کہ ہم دونوں خودکشی کر لیں گے، دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ یعنی اللہ کو ناراض کر کے ایک آدمی مرا ہی جنت میں کیسا جا سکتا ہے؟ یہاں تو جنت میں ہو جائے گا کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، جس نے زندگی میں کبھی روزے بھی نہیں چھوڑے، جس نے اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق گزارا ہے، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ 100% اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کو معلوم ہے کون جنتی ہے کون کیسا ہے، لیکن اس کے بارے میں امید ہے کہ آدمی جنت میں چلے جائے گا۔ ایک آدمی اللہ کو ناراض کر کے گیا تو یہ آدمی کیسے جنت میں چلے جائے گا؟ تو آج تو ہمارے گھر میں حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی جیب کے اندر جو ہے وہ چوہے مارنے کی دوائی لے کے پھر رہے ہیں، زہر کی گولیاں، اور والدین کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میری وہاں پر شادی کرائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں زہر کی گولی کھا کے مر جاتا ہوں۔ یعنی جس والدہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور 5 سال تک تو والدہ نے پاخانہ صاف کیا ہے، پاخانہ دھویا ہے۔ بھئی 4-5 سال کا بچہ ہو جاتا کہ آپ نے پاخانہ خود دھوتا، ماں دھوتی ہے، ماں کرتی ہے۔ یعنی جس ماں نے اتنا کیا ہے اور جس والد صاحب نے اتنا کیا ہے، آج اس والدین کو جو دھمکی دے رہے ہیں ہم، تو والدین کی جو آہ رہتی نا وہ آدمی کو بڑی جلدی برباد کرتی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ والدین کی آہ لگی رہتی ہے نا، انہیں لاکھوں روپے کما کر بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی، اس کو والدین کی آہ برباد کر دیتی ہے۔ تو ہمارا نوجوانوں کا حالت یہ ہے کہ انہیں زہر کی پوڑیاں لے کر، زہر کی گولی لے کر جیب میں پھر رہے ہیں، اور والدین کو دھمکاتا رہتا ہے، بار بار ڈراتا رہتا ہے اگر میری شادی وہاں نہیں کرائے تو میں زہر کھا کے مر جاتی ہوں یا زہر کھا کے مر جاتا ہوں۔ دونوں کا حال یہی ہے، لڑکیوں کا بھی حال یہ ہے، لڑکوں کا بھی حال یہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قسمت میں لکھا ہے وہاں شادی ہوگی تو ہی سکون ہوگا۔ آج ہمارے دادا ہیں، دادی ہیں، آپ کے بھی دادا دادی پردادا پردادی ہیں، نانا نانی ہیں، سب کے ہیں نہیں ہیں بھئی، ہے نا؟ تو ہم نے کبھی دیکھا ان کی کبھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، دادا دادی کی جو ہے گریبان، دادی نے دادا کی گریبان پکڑی ہوئی ہے اور دونوں لڑ رہے ہیں، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ کئی کو کہ ان کی جو شادی تھی نا، اس شادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمتیں اتری تھی۔ کیوں؟ کہ ان کی شادی جو ہوئی تھی ان کے والدین کی رضا سے ہوئی تھی، ان کی والدین کی مرضی تھی۔ ان کی والدین کی مرضی سے جب ہوتی ہے شادی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں تو گھر میں سکون اور محبت ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس نے اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں، جب اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اللہ کے قانون کو توڑ دیا۔ اب مسلمان بہت ہوشیار ہے، انہیں بولتے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ کی شادی کی تو حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا نا شادی کے لیے، اور اسلام میں پوچھنا جائز ہے۔ تو ایسے لوگ سب سے پہلے یہ سوچے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے کر دیا، رشتہ کرنے کے بعد حضور نے پوچھا حضرت فاطمہ سے، پہلے نہیں پوچھا۔ یہاں ہماری سوچ کیا ہے؟ پہلے ہی پوچھنا میرے کو، میں جہاں چاہتا ہوں وہاں شادی ہونا۔ اور بھائی جب یہ سوچو گے جہاں میں چاہتا ہوں وہاں شادی ہوگی، یہ اللہ کے قانون کو بدلنا ہے، فطرت کو بدلنا ہے۔ جب اللہ کے قانون کو فطرت کو بدلیں گے تو آدمی آخر میں آ کے خودکشی کرے گا۔ اور ایسے لوگ اکثر لوگ خودکشی کرنے والے یہی لوگ ہیں جن کی جو ہے من کی شادی نہیں ہوئی، جہاں میں چاہتا تھا وہاں میری شادی نہیں ہوئی تو میں خودکشی کر لیتا ہوں۔ وہ بھائی یہ سب پیار ویار کچھ بھی نہیں، یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے، یہ سب ہوس ہے، پیار ویار کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی جو ہے لولی اور لنگڑی لڑکی کو لے کے آیا کہ میرے کو اس سے پیار محبت ہے؟ کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی دیکھو گے ایسا۔ جو خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اس کے بارے میں بولتا ہے میرے کو اس سے پیار محبت ہے۔ بھائی لولی اور لنگڑی سے کیوں نہیں ہوا؟ اندھی اور کاڑی سے کیوں نہیں ہوا؟ جو اپنے محلے کی سب سے کالی لڑکی ہے اس سے تیرے کو کہیں کو عشق نہیں ہو رہا بھائی، اس سے کہیں کو ہو رہا؟ تو مطلب یہ ہے عشق کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنا ایمان کھو بیٹھے اور خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے، اور ایسے تمام بیکار کے کام کر کر مر جائے اور تاکہ جہنم میں جائے۔